بسم اللہ الرحمن الرحیم. Students BS first semester chemistry and physics. دیکھیے ہم نیئر ٹو کمپلیشن ہے اس چیپٹر کے حوالے سے جو ہم کیمیکل بانڈنگ کے بارے میں اسٹڈی کر رہے تھے. شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ جو ڈائلیما ہے، جو پرابلم ہے، جو کمپلیکسٹی ہے، وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نیچر آف کیمیکل بانڈ کیا ہے، ایٹمز کس طرح، مالیکیولز کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. آپ نے یہ سارا اسٹڈی کیا کہ بانڈ کیوں بنتا ہے، کون سی وہ فورسز ہیں جو ان ایٹمز مالیکیول کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہیں. تو آج کی جو ٹاپک ہے یہ ونڈر وال فورسز یا ونڈر وال بانڈ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور الیکٹران ڈیفیشنٹ مالیکیولز یہ آپس میں ڈائی میرک یعنی دو یونٹس مل کر آپس میں جڑ جاتے ہیں. برج بانڈ اسے ہم نام دے دیتے ہیں. بعض کا لفظ ملٹیپل بانڈ یوز ہوتا ہے تو ڈبل ٹرپل کے لیے ہوگا. تو یہ جو الیکٹران ڈیفیشنٹ مالیکیولز میں آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے اس کو آپ ایک ہیڈنگ دے دیں، لکھ لیں اس کے ساتھ کہ برج بانڈ. سٹارٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں اس میں یہ آ گیا ونڈر وال فورسز اینڈ بانڈز. اس سارے پیارے میں نے دو باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ انٹریکشن ایٹمز کے درمیان جو ہیں اسے آپ جب رینج کرتے ہیں یہ 50 سے لے کر 300 کلو کیلوریز پر مول کے درمیان ہوتا ہے. ایسے بانڈ سٹیبل ہوتے ہیں. اچھا پھر اس میں کچھ ایسے انٹریکشن بھی ہیں جو بہت ویک ہوتے ہیں، جو 2 سے 20 کلو کیلوریز پر مول کے درمیان میں ہیں. انہیں ہم ونڈر والز فورسز کا نام دے دیتے ہیں ڈچ کیمسٹ کے نام سے. یہ جو ونڈر وال فورسز ہیں یہ دراصل ریئل گیسز کو آئیڈیل گیسز میں جو ہم نے نام دیا ہے ٹو ایکسپلین دی ڈیویشن آف ریئل گیسز فرام دا آئیڈیل گیسز، اس کی وضاحت بھی یہی فورسز کے ذریعے ہم کرتے ہیں. ٹو پرنسپل ونڈر وال فورسز. Imparting force at short range is the repulsion between electrons in the filled orbitals. Second force is the attraction due to dipole-dipole interaction. یعنی یہاں آپ کہہ دیں ایک نان پولر مالیکیول میں، ایک ہوگی پولر مالیکیول کے اندر. پولر میں پھر ڈائپول ڈائپول انٹریکشن، ڈائپول انڈیوس ڈائپول انٹریکشن، بعض کا ہم اسے ہائیڈروجن بانڈنگ کو بھی اس میں بعض کا شامل کر لیتے ہیں. دوسرا جو ہے اسے آپ کہیں گے دی فورسز آف اٹریکشن بٹوین فلکچویٹنگ ڈائپولز آر ویکر اینڈ آر کالڈ لنڈن فورسز، ڈسپرشن فورسز. تو یہ سارے مجموعی طور پر انہیں آپ ونڈر وال فورسز کا نام دے دیتے ہیں. یعنی اب ایک بات یہاں کلیئر یہی کر لیں کہ ونڈر وال فورسز جتنی بھی یہ ویک فورسز ہیں
یہ سب کے سب مجموعی طور پر انہیں آپ ونڈر وال کہیں گے. یہ اسی کا ایک انٹریکشن دیا ہوا ہے. پہلے میں دونوں جو ہیں ایک جیسے ہیں پارٹیکلس، دوسرے میں پولیرٹی جو ہے یہ اس چیز کو اٹریکٹ کر رہی ہے. دی ونڈر وال فورسز آپریٹ افیکٹولی when the distance between molecules is about 5 angstrom. The strength of van der Waals forces depends upon the size and molecular weight of the molecules. Also, the attraction between molecules increase with an increase in size and molecular weight. This attraction also affects the boiling point of the non-polar molecules. Since boiling point of substance is the measure of the amount of energy required to disrupt van der Waals forces present in the bonds. For example, the strength of the van der Waals bond increase in inert gases with the increase in atomic number. Similarly, boiling points of inert gases also increase with increasing molecular weight down the group. یہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، اس میں ہیلیم، نیان، آرگن، کرپٹن، زینون، ریڈان میں سائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ بڑھتا جا رہا ہے کس ریشو سے. مالیکول ماس جو ہے یہ بھی اسی ریشو سے بڑھتی جا رہی ہے. بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز بھی اسی ریشو سے بڑھتی جا رہی ہیں. دوسری ایگزامپل یہاں دی ہوئی ہے الکینز کے لیے. یہ ان کا جنرل فارمولا ہے، آپ کو علم ہے. یوں اس کے ایٹمز مالیکول ماس بڑھتی جاتی ہے تو اس سے اس کے میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس کی ویلیوز بھی بڑھتی جا رہی ہیں. گیس سے لیکوڈ، لیکوڈ سے سالڈ میں یہ کنورٹ ہوتے جاتے ہیں. The larger surface area with increasing molecular weight is also an important factor in determining the stability of the molecules. Van der Waals forces are important in phosphorus molecules, sulfur molecules. The size effect is also considerable. Solid oxygen melt minus 219 degree, whereas sulfur, having greater molecular weight and size, has solid S8 which melt at 119. Similarly, intermolecular van der Waals bonding is much stronger in solid phosphorus, melting point 45, than solid nitrogen, melting point minus 210 degree centigrade. ایک ہی گروپ کے یہ ممبرز آ گئے. ایویڈینس ون ڈر وال فورسز کی یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جہاں اسے تلاش کیا گیا. پہلا فیکٹر ہے انرٹ گیسز میں. یہاں میں بات تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ انرٹ گیسز کی جو دریافت کی گئی وہ تھی نائٹروجن سے. نائٹروجن کو ایئر سے حاصل کرتے ہیں. آپ کو علم ہے ہوا میں نائٹروجن 78% ہے، تو ایئر کو لیکویفائی کر کے لیکوڈ میں بدل کر تو فریکشنل ڈسٹلیشن کر کے نائٹروجن کو حاصل کیا جاتا تھا. اب یہ جو ہوا سے نائٹروجن حاصل کی جا رہی تھی اور بعض کا پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹلی لیبارٹری میں بھی نائٹروجن کو پریپیئر کرتے، اس میں دیکھا یہ گیا کہ جو نائٹروجن ایئر کی ہے اس کی ڈینسٹی ذرا زیادہ ہے. اچھا، جب اس پر ایکسپیریمنٹ مزید کیے گئے تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس میں کچھ گیسیں ہیں، ہیلیم، پھر نیان، پھر آرگان، یہ ساری آہستہ آہستہ نے اس میں سے آئسولیٹ سیپریٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نائٹروجن کو جو لیکوڈ میں بدلا گیا تو یہ جو نوبل گیسز تھیں یہ بھی اس کے ساتھ لیکوڈ میں بدل گئیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ ہم تو نوبل گیسز کو یعنی بڑی شریف قسم کی گیسیں کہہ رہے تھے کہ کس چیز سے بھی انٹریکٹ ہی نہیں کرتی، ان کے درمیان کوئی اٹریکٹیو فورسز نہیں ہوتی. اچھا، یہ تو گیس سے لیکوڈ میں بدل گئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیکوڈ بدلنے سے ان میں اٹریکٹیو فورسز بڑھ گئی ہیں، جو اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے جو ان نان پولر مالیکیول کو گیس سے لیکوڈ میں بدل رہی ہے. تو وہی بعد میں یہی کہا گیا یہ جو اٹریکٹیو فورسز ہیں cohesive forces operating between the inert gas structure.
دو طرح کی فورسز یاد رکھیں، کوہیسو کا لفظ آپ پڑھیں گے، ایڈہیسو کا پڑھیں گے۔ کوہیسو ہوتا ہے ایک طرح کے مالیکیول کے درمیان اٹریکشن، ایڈہیسو ہوتا ہے ایک مالیکیول اور دوسری سرفیس کے درمیان، یعنی جیسے پانی کے قطرے گلاس پر چمٹے ہوئے ہیں، تو یہ ایڈہیسو فورسز ہیں۔ پانی کے ایک ڈراپ میں لاکھوں کروڑوں مالیکیول ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ کوہیسو فورسز کہلائیں گی۔ تو یہ انرٹ گیسز میں اس کی ایویڈنس نوٹ کی گئی۔ پھر جاؤل تھامسن ایفیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپینشن آف کمپریسڈ گیس نیچرلی کاز کولنگ اینڈ از کالڈ جاؤل تھامسن ایفیکٹ۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ جب مالیکیول کمپریسڈ ہوتے ہیں، کلوزلی ہوتے ہیں، ان کے درمیان اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں، یوں ہی ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں ایکسپینڈ ہونے کے لیے، تو وہ اپنی اٹریکٹیو فورسز کو بریک کرتے ہیں۔ ان اٹریکٹیو فورسز کو بریک کرنے میں کچھ انرجی مالیکیول یوٹیلائز کر لیتے ہیں۔ جب انرجی انہیں ایکسپینڈ کرنے میں، انٹر مالیکیول فورسز کو بریک کرنے میں یوٹیلائز ہوتی ہے، تو انرجی سسٹم کی پہلے سے تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے، اسی لیے اس میں کولنگ کاز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی ونڈر وال فورسز جو ہے اس کی ایک ثبوت ہے کہ ان میں یہ اٹریکشن موجود ہوتی ہے۔ نان آئیڈیلٹی آف ریئل گیسز، آپ اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ گیسز اگر ہائی ٹیمپریچر پر ہیں تو ان کا بیہیویئر آئیڈیل ہوتا ہے، اور اگر لو ٹیمپریچر پر ہیں تو ان کا بیہیویئر نان آئیڈیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر گیسز کا پریشر بڑھا دیا جائے تو بھی یہ نان آئیڈیل ہوتے ہیں، اور لو پریشر پر یہ آئیڈیل بیہیویئر شو کرتی ہے۔ ان دونوں باتوں کی جب ہم وضاحت کرتے ہیں کہ کاز کیا چیز ہے، کاز ہم کہتے ہیں اٹریکٹیو فورسز۔ اگر لو ٹیمپریچر ہے، اگر ہائی پریشر ہے، تو مالیکیولز قریب ہوں گے، اٹریکٹیو فورسز ان میں بڑھ جائیں گی، اور اگر وہ ہائی ٹیمپریچر پر ہیں یا ویری لو پریشر پر ہیں تو ان میں اٹریکٹیو فورسز ویک ہو جاتی ہیں۔ اٹ مینس کہ ہائی پریشر پہ اور لو ٹیمپریچر پہ گیسز نان آئیڈیل ہو جاتی ہیں، کس وجہ سے کہ ان میں اٹریکٹو یا ونڈر وال فورسز جو ہیں یہ آپریٹو ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تین ایویڈنسز آ گئیں۔ اس کے بعد ہے الیکٹران ڈیفیشینٹ مالیکیولز۔ دیکھیں ہم نے پڑھا ایک جنرل رول جسے ہم آکٹیٹ رول کہہ دیتے ہیں۔ جب کوئی ایک ایلیمنٹ، اس کا ایٹم باقی ایٹم سے مل کر ایک کیمیکل بانڈ بناتا ہے تو بھی کم از کم وہ اپنے آخری شیل میں 8 الیکٹران پورے کرتا ہے۔ اسے آپ رول آف لا آف آکٹیٹ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے میتھین ہے، کاربن کے آخری شیل میں 4 الیکٹران ہیں، 4 ہائیڈروجن ایک الیکٹران اس سے بانڈ بنا لیں گے اور اس طرح سے یہ CH4 بن جائے گا۔ سملرلی NH3 ہے، H2O ہے، یہ بھی اپنا آکٹیٹ پورا کرتے ہیں، 8 الیکٹران پورے کر لیتے ہیں۔ جب ہم گروپ 2 اور گروپ 3 ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، اب تھوڑا سا آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے جانا ہے۔ گروپ 2 میں کیا ہے؟ بیریلیم ہے، 3 میں ہے بوران۔ بیریلیم کی ذرا کنفیگریشن کریں، 1s2 2s2، بوران کی 1s2 2s2 2p1۔ اب اس میں بانڈ کیسے پھر بنتا ہے؟ یہ دیکھیں نیچے یہ دیا ہوا ہے کہ یہ کس کے آگئی؟ بوران کے لیے آگئی، 1s2 2s2 اور 2p1۔ اچھا تھیوری یہ ہے کہ یہاں 2s ہے نا، ایک الیکٹران 2p، یہ اگر x ہے تو y میں شفٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیریلیم بوران کے پاس 3 سنگل الیکٹران ہیں۔ اب یہی اس کا لاسٹ سیل ہے، 2s اور 2p، 3 الیکٹران ہے، 3 اور ایٹم اس کے ساتھ اگر ہائیڈروجن ہے تو بانڈ بنا کر 6 الیکٹران بنا دیں گے۔ اب آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے لاسٹ سیل میں 8 الیکٹران ہونے چاہیے۔ اس میں کتنے بن رہے ہیں؟ اس میں ایون مالیکیول بانڈ بنانے کے بعد
6 الیکٹران آ رہے ہیں، 8 نہیں ہو رہے۔ بیریلیم میں 4 ہو جائیں گے، 8 پھر بھی نہیں بنیں گے۔ تو ایسے مالیکیول کو جو اپنا بانڈ بھی بنا لیں پھر بھی ان کا آکٹیٹ پورا نہ ہو، انہیں ہم نام کیا دیتے ہیں؟ الیکٹران ڈیفیشنٹ مالیکیولز کے۔ آکٹیٹ سے ان کے الیکٹران کم ہیں، ڈیفیشنٹ ہیں، ڈیفیشنسی ہے ان میں۔ ڈائی بورین جب بنتا ہے تو BH3 کے 2 ایٹم آپس میں مل کر B2H6 سے ڈائی بورین بنا دیتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے الیکٹرانز کو پھر شیئر کر کے اپنا آکٹیٹ جو ہے وہ پورا کر کے اسٹیبلٹی کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیسے یہ بناتے ہیں؟ دیکھیں، یہ BH3 اور BH3 یہ ایک مالیکیولز ہیں۔ اسٹیبل یہ کب ہوں گے؟ جب یہ BH3 اس BH3 کے ساتھ یہاں ایک بانڈ بنا دے۔ یہ بانڈ کیسے بنے گا؟ اس کی ایک ترتیب یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ بوران sp3 ہائبریڈائزیشن، یہ بھی ادھر بھی ہائیڈروجن کے ساتھ ادھر بھی، اسے آپ اگر ڈاٹڈ لائن سے ظاہر کر دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کی وضاحت یہاں مینشن کی ہوئی ہے۔ تو ہائیڈروجن کے جو 1s ہے آربیٹل، یہ بوران کے آربیٹل کے ساتھ اوور لیپ ادھر بھی کر لے گا، اس سائڈ پر بھی۔ یہ جو بانڈ بنے گا اسے آپ برج بانڈ کا نام دیں گے، یعنی جو دو اس BH3 اور اس BH3 کے درمیان برج کا کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اس ہائیڈروجن کا بھی اور اس کا بھی الیکٹران، یہ 2 الیکٹران اس سائڈ پر بھی اور اس سائڈ پر بھی یہ شیئرنگ کر لیتے ہیں۔ یہ برج بانڈ الیکٹران ڈیفیشنٹ مالیکیولز میں ایگزسٹ کرے گا۔ تو جب اس کے ایویڈنسز کو نوٹ کیا گیا تو BH3 کی بجائے B2H6 کی صورت میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ الکائل گروپ ہے بیریلیم کے ساتھ، تو یہ بھی دیکھیں کس طرح سے برج بانڈ فارم کریں گے۔ بیریلیم میں ہونے تو 2 بانڈ چاہیے، یہاں یہ 4 بانڈ شو کر رہا ہے۔ تو R اور R کے، یعنی اگر یہ میتھائل ہے، ایتھائل کو بھی گروپ ہے، تو یہ ایک برج بانڈ کی صورت میں اپنے آپ کو ارینج کریں گے۔ یہ ایلومینیم کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ برج بانڈ ٹرائی جو میتھائل ایلومینیم ہے یا ٹرائی ایتھائل ایلومینیم ہے یا ایلومینیم ہیگزاکلورائڈ ہے، یعنی AlCl3 مل کر بیسیکلی کیا ہے؟ AlCH3 تھرائس Al ہوتا ہے۔ اس کے دونوں مالیکیول مل کر یہ برج بانڈ سٹرکچر کے ذریعے یہ کیا کریں گے؟ اپنی ڈیفیشنسی کو پورا کر لیں گے۔ Al2C یعنی AlCl3 بھی ڈائمیرک فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ کلورین ایٹم ڈونیٹ اے پیئر آف الیکٹران ٹو الیکٹران ڈیفیشنٹ ایلومینیم ایٹمز۔ یہ دیکھیں اس میں الیکٹران ڈونیشن ہو رہی ہے۔ ادر جو ایڈکٹس ہیں، ایڈکٹس سے مراد ہے ایڈیشن پروڈکٹ، BH3 اور کاربن مونوکسائڈ، BF3 اور یہ ایتھائل آکسائڈ ہو گیا، ایلومینیم ٹرائی کلورائڈ اور امونیا کا سٹرکچر آ گیا۔ Transition elements which have D and F orbital incompletely filled may also be considered to be electron deficient atoms. That is why they preferably combine with the electron pair donors. انہیں ligands کہا جاتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں to form stable compounds, commonly known as coordination compound. The addition of electron usually take place to the unfilled d orbitals, and the atoms have strong tendency to acquire next inert gas configuration. بہرحال یہ اس کا آگے بانڈ اسٹرینتھ اور بانڈ لینتھ کے بارے میں یہ تقریباً FSC لیول کے ہیں، یہ آپ انہیں ریڈ کر سکتے ہیں، میں نے میٹیریل یہاں آپ کو پرووائڈ کر دیا۔ بانڈ لینتھ کیا ہوتا ہے کہ 2 اگر ایٹم کوولنٹ بانڈ بنا رہے ہیں تو ان کے نیوکلیائی کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ بانڈ لینتھ کہلاتا ہے۔ اور بانڈ اسٹرینتھ یا بانڈ انرجی آپ کہیں گے، یونٹ اس کا بانڈ لینتھ کا اینگسٹرم آ گیا، پیکو میٹر آ گیا، سینٹی میٹر آ گیا، نینو میٹر آ گیا، اور جو میئرمنٹ اس کی ہے وہ ایکس رے ڈائفریکشن سے، اسپیکٹرل اسٹڈی سے، تو یا ان دونوں میتھڈز کو کمبائن کر کے بھی ہم بانڈ لینتھ کو میئر کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو بانڈ اسٹرینتھ ہے
اس کی میئرمنٹ بانڈ انرجی میئرمنٹ میتھڈ کے ذریعے آپ کریں گے. اچھا یہ یہاں پر کچھ ایگزامپلز آپ مینشن کر دیں گے. پھر اس کے فیکٹرز آ گئے. کاربن کاربن کی جو بانڈ لینتھ ہے، پھر اسے آپ ایک ایڈیٹیو پراپرٹی کا نام بھی دے دیتے ہیں. فیکٹرز میں اس میں گنوا دیتا ہوں. بانڈ لینتھ کے لیے سائز ہو گیا. ایٹم کا سائز بڑا ہے تو صاف ظاہر بانڈ کی لینتھ بڑھ جائے گی. فلورین کلورین برومین آیوڈین میں اگر آپ دیکھیں. پھر دوسری بات اس میں ہے سائز آف ایٹم کے ساتھ ساتھ یہ ملٹیپل بانڈ کریکٹر اور ہائبریڈائزیشن. sp3 sp2 sp ہائبریڈائزیشن ہے. اسی کو آپ ملٹیپل بانڈ کریکٹر بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی کس طرح؟ سنگل بانڈ، ڈبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ. کاربن کاربن سنگل، کاربن کاربن ڈبل اور ٹرپل بانڈ. جو ہی ملٹیپل بانڈ کریکٹر آتا ہے تو بانڈ کی لینتھ کم ہوتی جاتی ہے. جو کاربن کاربن سنگل بانڈ ہے وہ ویلیو 1.54 اینگسٹرم کے برابر ہے. اور اگر یہ ڈبل بانڈ ہے تو اس کی ویلیو 1.34 اینگسٹرم کے برابر ہے. اور اگر یہ ٹرپل بانڈ ہے تو پھر اس میں 1.20 اینگسٹرم کے برابر ہے. اچھا پھر یہ الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس پر بھی بعض کا ڈیپینڈ اگر یہ سی سی بانڈ ہے تو لینتھ یہ ہے. اگر یہاں سی سی ایل بانڈ آ جائے، سی ایف بانڈ آ جائے تو اس میں بانڈ کی لینتھ جو پھر ویری کر جاتی ہے. تو کچھ فیکٹر ایسے ہیں جو کہ بانڈ لینتھ کو بڑھا دیتے ہیں، کچھ فیکٹر ایسے ہیں جو کہ بانڈ لینتھ کو ڈیکریز کر دیتے ہیں. پھر آپ پیریوڈک ٹیبل میں آپ اسے کہیں گے along the period bond length decrease اور ڈاؤن دا گروپ بانڈ لینتھ جو ہے کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی، انکریز ہوتی جائے گی کیونکہ سائز جو ان کے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ ساری ڈیٹیل آپ اس میں یعنی نیچر آف کمبائننگ ایٹم پر بھی یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو بانڈ لینتھ کنٹریکشن یہ وہ سارا یہ فیکٹر اس میں آپ نوٹ کریں گے. بس میں نے یہ اسپیشلی جو ہے ایک میٹیریل آپ کو پرووائڈ کیا ہے. کوشش کریں انہیں اپنے طور پر آپ ریڈ کریں بک میں سے، یا یہاں سے بھی آپ اس چیز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ ایک ٹیبل ہے جس میں بانڈ لینتھ کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. اچھا اسی طرح سے اگر آپ بانڈ اسٹرینتھ کا ذکر کریں تو یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوگی. بانڈ کی جو اسٹرینتھ ہے بانڈ اسٹرینتھ ہوگی. بانڈ اسٹرینتھ میں آپ یہ کہیں گے کہ اس کے فیکٹرز کیا ہوں گے. فیکٹر میں وہی جو باتیں میں نے کہی ہیں، سائز ایٹم کا، اس کے بعد ہائبریڈائزیشن sp3 sp2 الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس، پولیرٹی آف مالیکیولز. اچھا پھر اسی طرح سے پیریوڈک ٹیبل میں پیریڈز میں اور گروپس میں اس کا بیہیویئر کیا ہوگا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سائز جتنا سمال ہوگا بانڈ کی جو اسٹرینتھ ہے اتنا زیادہ ہوگی، اور جتنا سائز لارجر ہوگا بانڈ کی اسٹرینتھ کم ہوتی جائے گی. پھر دوسری بات ہے sp3 ہائبریڈائزیشن sp2 sp یہ ملٹیپل بانڈ کریکٹر. سنگل بانڈ کی اسٹرینتھ کم ہے، ڈبل کی اس سے زیادہ ہے، ٹرپل کی اس سے زیادہ ہے. ایک اہم بات یہاں بتاؤں آپ کو، نوٹ یہ کیا گیا کہ جو ڈبل بانڈ ہے وہ ٹوائس اسٹرانگر نہیں ہے سنگل سے، اور جو ٹرپل بانڈ ہے وہ تھرائس اسٹرانگر نہیں ہے سنگل بانڈ سے. وجہ اس کی کلیئر سی ہے کہ سنگل بانڈ سگما بانڈ ہے، میکسیمم اوور لیپ ہے، جبکہ ڈبل بانڈ میں ایک سگما اور ایک پائی بانڈ ہے. ٹرپل بانڈ میں ایک سگما اور دو پائی بانڈ ہے. تو سگما اور پائی کا ڈفرینس آپ کو پتہ ہے. پائی بانڈ میں اوور لیپ کم ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے بانڈ اس کے مقابلے میں سگما بانڈ سٹرانگر ہوتا ہے، کیونکہ ڈبل میں اور ٹرپل میں یعنی سگما بانڈ ڈبل یا ٹرپل نہیں ہو رہے بلکہ پائی بانڈ بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ. اس لیے ڈبل اینڈ ٹرپل بانڈ آر ناٹ ٹوائس اینڈ تھرائس اسٹرانگر ایز دیٹ آف دا سنگل بانڈ. پھر اس میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو اس کی اسٹرینتھ ہے لیفٹ ٹو رائٹ اس کی ویلیوز بڑھتی ہیں، اپ ٹو ڈاؤن اس کی ویلیوز کم ہوں گی.
جو اسٹرینتھ ہے. تو یہ ویریس فیکٹرز ہیں. ہاں الیکٹرونیگیٹو ڈفرینس جتنا زیادہ ہوگا بانڈ اتنا ہی زیادہ اسٹرانگر ہوگا، کیونکہ اس میں آئنک کریکٹر یا پولر نیچر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اسی لیے اس بانڈ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ویریس فیکٹرز بھی آپ نے نوٹ کیے. یہ بانڈ آرڈر اور بانڈ لینتھ کو ذکر کیا ہوا ہے کہ بانڈ آرڈر جو ہی اس کا چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو لینتھ ہے اس کی ویلیو کس طرح سے چینج ہوتی ہے. Bond strength refer to the average electron density around atoms compared to the hypothetical charge density in the case of an inert gas. Stable molecular form when there is an excess of bonding electron. Relationship between excess of bonding electron to bond strength of simple diatomic molecules. The excess of bonding over anti-bonding electron pair is called bond order. There is definite correlation between bond length and bond order. Usually with increasing bond order, the values of the bond lengths go on decreasing. تو یہ ایک چارٹ دیا ہوا ہے، تو اس سے بھی آپ بانڈ کی اسٹرینتھ کا ایک اندازہ کر سکتے ہیں. بس یہ لاسٹ اس کا پوائنٹ تھا. تو آئی تھنک یہ چیپٹر آج اختتام پذیر ہوا. شاید کوئی ایک آدھ چھوٹا اگر ٹاپک ہے تو آپ اسے خود ریڈ کر لیں گے. ہم نیکسٹ لیکچر میں کوشش کریں گے ایک اور چیپٹر کو سٹارٹ کرنے کی. دیکھیں ایک بار تو پھر بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیمسٹری اور فزکس کیونکہ آپ یہ لیکچر لے رہے ہیں، یہ کلاس فرسٹ سیمسٹر کی میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ چانسز یہی ہیں کہ مڈ جو ایگزام ہے وہ آپ کا جنوری میں شاید ہو جائے. اب یہ مجھے نہیں اندازہ کہ اس میں کلاس ہوگی یا ہم اسائنمنٹس آپ کو دیں گے، لیکن اس میں سلیبس آپ کا جو ہے 50% ایٹ لیسٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے ابھی ایک چیپٹر کیمیکل بانڈنگ کو کمپلیٹ کیا ہے، لینتھی چیپٹر ہے. اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پیریڈک کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس کو پڑھ لیں گے. ایسڈ بیس کو اس میں ہم ٹرائی کریں گے، اسے پڑھ لیں. تو یہ سلسلہ اس طرح چلے گا. یہ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ کی امان.